السلام علیکم دوستوں، پراپرٹیز کے حوالے سے ہم اپڈیٹس آپ کو جہاں دیتے رہتے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے کہ رمضان میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یا ذہن میں خیالات ہمارے ہوتے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز، ہمارے پلاٹ، ہماری جائیداد، مکانات وغیرہ پہ جو ہے کیا زکوٰۃ دیں، کتنی دیں، کرائے پہ کیا زکوٰۃ دیں، اس طرح کے ہم سوالات ہمارے ذہن میں الجھتے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے، معلومات کرنی چاہیے۔ مجھے جو جہاں تک علم ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، وہ مختصراً میں آسان انداز میں آج بتانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ اور کیونکہ زکوٰۃ تو انسانوں پہ، مسلمانوں پہ فرض ہے، اور کم از کم فرض کے بارے میں ہمیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ اور آپ کو جو فرائض ہیں اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 فرائض تو ایسے ہیں جو کہ جس کے بارے میں آپ کو جو کہ پریکٹیکلی کرنا ہے ہمیں، اور اس پہ ہمیں اچھی طرح دسترس حاصل ہونا چاہیے۔ اور پھر زکوٰۃ نہ دینے والا کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نے اور احادیث میں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اور زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اور صرف 2.5% ہماری چیزوں کی، ہمارے جس کے نکالنے ہیں اس پہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، یا 40واں حصہ مال تجارت کا 40واں حصہ نکالنا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے جو ضرورت سے زائد اس کے پاس چیزیں رکھی ہیں۔ اب اس میں جو ہے 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ بھی، یا اس کے برابر مالیت کے اوپر آپ کا کوئی مال ہو یا آپ کا کوئی پلاٹ ہو تو اس پر آپ صاحب نصاب میں ہوں گے اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس طرح کس پہ دینی ہے، تو موٹی موٹی باتیں میں آپ کو کروں گا، تفصیلات تو ظاہر کسی عالم سے بات کریں، مسائل کے ڈسکس کریں، اور اس پہ وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بہت تفصیل میں جاؤں۔ تو جناب، آپ کے پاس اگر کوئی مکان ہے جو ضرورت پہ نہیں ہے، یعنی وہ مکان جو آپ کے پاس 1 مکان ہو یا 2 مکان ہو، 3 مکان ہو، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی اگر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی مکان کی نیت آپ نے بیچنے کی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ نے اچانک بیچ میں 6 ماہ بعد آپ کو خیال آیا کہ میں بیچوں گا، تو پھر باقی 6 مہینے کے ساتھ ملا کر آپ کو سال پورا جب ہو جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی، یعنی جب نیت ہوگی بیچنے کی وہاں سے زکوٰۃ شروع ہوگی۔ اسی طرح پلاٹ ہے، 1 ہو، 2 ہوں، 4 ہوں، جتنے بھی آپ پلاٹ ہوں ان پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جس پلاٹ پر آپ نے نیت کر لی کہ میں نے یہ بیچنا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ بغیر بیچنے کی نیت کے ہوئے زکوٰۃ، یعنی نیت رکھنا اس پر، پھر یہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اپنی اولادوں کے لیے اگر مثال کے طور پہ 4 مکان خرید کے رکھیں کہ میں فلاں اولاد کو دوں گا، یا آپ نے کسی اور رکھی ہوئی انویسٹمنٹ کر کے، اسی طرح آپ نے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آپ کو زکوٰۃ اس وقت جب آپ کے، اگر اس میں سے جس پہ نیت نہیں ہوگی بیچنے کی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جس پہ نیت ہو آپ اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ سمپل اصول ہے، یعنی نیت کا ہونا ہی اس پہ ضروری ہے، اور نیت کے ساتھ ہی زکوٰۃ جو ہے دی جائے گی۔ اب اسی طرح بعض لوگ جو ہے قسطوں پہ پلاٹ لیتے ہیں۔ اب قسطوں پہ انہوں نے جیسے 10 لاکھ کا پلاٹ خرید لیا، اب انہوں نے 5 لاکھ روپے دیے ابھی تک، تو 5 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی، 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ یہ کرائے کے مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر کرائے پہ، علماء کہتے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کرائے پر اگر کرایہ آپ کا بچا ہو، پیسہ آپ کا بچا ہو، سال بھر خرچ ہو جائے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں، مکان، پلاٹ یا یہ، اس میں ایک بات سمجھنے کی، مال تجارت، جو مال تجارت کی نیت ہو گیا تو پھر وہ اس پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی فیکٹری میں، اگر کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کسی کی۔ کسی فیکٹری میں مشینیں لگی ہیں، مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو پروڈکشن ہو رہی ہے، مال ہے، اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو پروڈکشن ہوا اور 1 سال گزر گیا، جو مال آپ کے پاس پڑا ہے اسٹاک میں، مال تجارت نیت کے لیے آپ نے تیار رکھا، سال گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو لہٰذا کرائے کی بھی ایسی، کرایہ اگر آپ کا خرچ ہو گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرایہ اگر بچا ہوا ہے آپ نے بچا کے رکھا ہوا ہے کرایہ ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہو گئی۔ اب اسی طرح آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ 1 پلاٹ آپ نے لیا کہ میں اس پہ 4 دکانیں نکالوں گا، ٹھیک ہے، اس پہ کرائے پہ چڑھاؤں گا، تو پھر آپ کے دکانوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو آپ نے کرایہ وصول کریں گے پھر اس پہ وہی اصول لاگو ہوگا جو میں نے بتایا، تو اس پر وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نے ایک پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا تھا، ٹھیک ہے جی،
آپ کو 5 سال بعد خیال آیا کہ یار میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، میں دوں گا، تو آپ 5 سال کی پوری سابقہ زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن جس سال جو ویلیو آپ دیکھیں گے اسی سال کے حساب سے ویلیو آپ کو دینی ہوگی۔ یعنی 50 لاکھ کا پلاٹ ابھی آج کل ہے، کبھی آپ کو 5 سال پہلے وہ 10 لاکھ کا تھا، پھر 20 لاکھ کا ہوا، تو 10 لاکھ پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، 20 لاکھ پہ کیلکولیٹ کریں گے۔ آج جو ویلیو 50 لاکھ ہے تو 50 لاکھ کے حساب سے اس کی کیلکولیٹ ہوگی، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی۔ اب اسی طرح آپ نے ایک پلاٹ 10 سال سے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو 5 سال تک تو آپ نے بیچنا نہیں تھا، 5 سال کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ اب میں بیچ ہی دوں گا اس کو، تو پھر وہ 5 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ شروع ہوگی، اور اگلے 5 سال جو پچھلے آخری 5 سال رہ جائیں گے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو دوستو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں۔ زکوٰۃ میں نے بتایا، ہمیں ہوش ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہم پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، تو ہمیں اس کے لازمی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اتنی پیسہ دولت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، آپ یقین جانیے اگر یہاں پہ جو دولت مند لوگ ہیں اپنی صرف زکوٰۃ ہی ادا کر دیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے مطابق کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ تو یہ برکتیں آتی ہیں اس زکوٰۃ کی کہ مالدار لوگ اور پیسے والے لوگ یا جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اگر ادا کر دیں تو یہاں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ تو دوستو ساتھیوں، یہ موٹی موٹی باتیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہم سب اس پہ عمل کریں۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ اگر وہ اس میں کوئی کمی خامی، کوئی کمزوری یا گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں معاف فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ انتخاب سوری کو اجازت دے، اللہ حافظ۔